نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال أيضا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، اور اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی تمام مخلوق میں ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہم اور آپ کے سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: سال تو بدل گیا لیکن آپ کب بدلو گے؟ دراصل یہ جو سال بدلا ہے ویسے تو مسلمانوں کا سال نہیں ہے، یہ سال کرسچنز کے ذریعے سے جو ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ان کے پاس بھی ہیں، سال کے 12 مہینے ہجری اعتبار سے ہم مسلمانوں کے پاس بھی ہیں۔ ہمارا سال تو محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ایسی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہجری سال کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور ہجری ایئر کون سا چل رہا ہے، ہجری منتھ کون سا چل رہا ہے، ہجری ڈیٹ کون سی ہے، وہ انہیں اس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ رمضان آ جائے یا پھر بقر عید کا موقع آ جائے یا پھر عاشورہ کی مناسبت سے کچھ مسلمان اسے یاد رکھ لیں۔ لیکن افسوس آج جو میجارٹی ہے اسی جارجین کیلنڈر کے اعتبار سے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے اپنے سال کو مانتی ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے
کہ اب عرب ممالک میں بھی اسی کیلنڈر کو اہمیت دی جانے لگی ہے اور اسی اعتبار سے سارے کام ترتیب دیے جانے لگے ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ افسوس اس بات پر کہ آج عرب ممالک میں اس نئے سال کی آمد پر جشن بھی منایا جانے لگا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، آپ کے پریڈکشنز کے مطابق بالکل کرسچنز اور یہود و نصارہ کے مطابق ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جیسے وہ کر رہے تھے، جیسے وہ کر رہے ہیں، مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ ان کے قدم با قدم ملا کر انہی کی ساری روایات کو اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ مسلمانوں میں ہم عرب کی بات اگر چھوڑ کر کہیں، ہمارے اطراف و اکناف میں ہمارے درمیان کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اس نئے سال کی آمد پر خوب جشن منایا ہے، لیکن اندازہ لگائیے یہ نیا سال کیا آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی جو سورج ہے، وہی چاند ہے، صرف ڈیٹ بدلی ہے، کیلنڈر بدلا ہے، لیکن کیا آپ بدلے ہیں؟ اس اعتبار سے آپ چینج ہوئے اپنے آپ کے اندر آپ نے تبدیلی لائی ہے۔ کیلنڈر کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کے اندر بہت سے مختلف کیلنڈر ہیں، ہر قوم کا ایک الگ الگ کیلنڈر ہے، ہر تہذیب کا ایک الگ الگ کیلنڈر ہے۔ اسی طرح ایجوکیشنل ایئر مانا جاتا ہے، اسی طرح فائنانشیل اور اکانومیکل ایئر مانا جاتا ہے، اور بہت سے ایسی تبدیلیوں کے لیے لوگوں کے پاس بہت سے ایسے سال منائے جاتے ہیں جس کے اعتبار سے وہ اپنے پچھلے سالوں میں ہونے والی کوتاہیوں پر غور کرتے ہیں، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اکانومیکل ایئر کے اعتبار سے وہ اپنی تعلیم میں اس نے کتنے مارکس لائے ہیں اس کا رزلٹ سامنے رکھتا ہے، اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہے، اس کے ماں باپ اسے توجہ دلاتے ہیں، اس کے ٹیچرز اسے توجہ دلاتے ہیں کہ تم نے اس سال میں جو مارکس لائے بہت کم ہیں یا زیادہ ہیں، جو بھی ہے اس اعتبار سے پھر اسے نیکسٹ فیوچر کے لیے یا اگلے آنے والے سال کے لیے اسے کیسی تیاری کرنا ہے، کیسے محنت کرنا ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی تھی، کہاں غلطی ہو رہی تھی، کہاں اس سے سستی ہو رہی تھی، وہ ساری چیزوں پر غور و خوض کر کے اگلے نیکسٹ ایئر کے لیے وہ چینج کرتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرتا ہے۔ ایک بزنس مین ہے تو اس کے پاس ایک فائنانشیل ایئر ہوتا ہے، وہ فائنانس کے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ مجھے اس سال میں کتنی آمدنی ہوئی، کتنا نقصان ہوا، کتنا انکم ہوا، کتنا لاس ہوا، کتنا لون باقی ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، کتنا میں آگے بڑھا۔ یہ ساری چیزوں پر ایک بزنس مین غور کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غور نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے جو اپنی زندگی کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتا ہے۔ میری زندگی کے کتنے سال ایسے گزر رہے ہیں، سال تو مہینوں کے مانند گزر رہے ہیں، مہینہ تو ہفتے کے مانند گزرنے لگا ہے، ہفتہ تو ایک دن کے مانند گزر رہا ہے، دن گھنٹے کی مانند گزر رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینے کے مانند، مہینہ ہفتے کے مانند، ہفتہ ایک دن کی مانند، اور ایک دن چند لمحوں کی مانند گزرتا چلا جائے گا۔ بالکل اسی ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، انہی ایام سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچے جوان ہو رہے ہیں اور جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ایسے سال کئی گزرتے جا رہے ہیں۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیں، میں جمعہ مہینے میں ایک مرتبہ یہاں آتا ہوں، بسا اوقات مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ ہی جمعہ میں یہاں آیا تھا، گزشتہ ہی جمعہ میرا یہاں ہوا تھا، پھر ایک ہی ہفتے میں مجھے یہاں آنا پڑ رہا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اس بارے میں غور کیا ہے جو زندگی اتنی تیزی کے ساتھ قبر کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے؟ لوگ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، حالانکہ گزرا ہوا دن کبھی واپس آنے والا نہیں۔ جیسا کہ چاند کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے پاس ایک دن کے لیے ایک ہی بار آتا ہوں، پھر دوبارہ کبھی نہیں نکلوں گا اس دن کے لیے، اس تاریخ کے لیے، وہ ڈیٹ کے لیے۔ کیا وہ چاند پھر سے دوبارہ یا وہ سورج پھر دوبارہ نکلے گا؟ ہرگز نہیں نکلے گا۔ وہ ڈیٹ بدل گئی، پھر کبھی وہ ڈیٹ واپس زندگی میں کبھی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ کیا وہ اوقات، وہ لمحات جو ہم گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، کیا ہم پھر سے اسے واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے والعصر کہہ کر سارے زمانے کی قسم کھائی، کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان پورے کا پورا نقصان میں ہے، پورے کا پورا نقصان میں ہے، سوائے ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے اور اس پر صبر کرنے والے۔
لیکن اس سے ہٹ کے باقی سارے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں. اپنی زندگی میں کتنا نقصان اٹھایا ہے اس کے بارے میں جائزہ لیں. صرف بزنس کا لاس اس کے بارے میں جائزہ لینا نہیں ہے. بزنس میں لاس ہو گیا تو آپ واپس پھر سے کما سکتے ہیں, پھر آپ اس کے اندر محنت کر سکتے ہیں, پھر وہ کھویا ہوا مال حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وقت جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے سوال کرے گا ان عمرہ فیما افناہ, زندگی پوری عمر کے بارے میں, پوری ایج کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. پوری زندگی کہاں لگائی؟ اسی لیے دوسرے مقام پر کہا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس کے اندر سب سے پہلی چیز حیاتک قبل موتک, اپنی پوری زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے پہلے. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے, کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے زندگی نہیں دی؟ اچھے تھے, پیسہ تھا, صحت تھی, طاقت تھی, بہت کچھ بینک بیلنس تھا, پراپرٹیز تھی, سب کچھ تھا ان کے پاس, عہدہ تھا, حکومت بھی تھی, سب کچھ تھا. لیکن کیا ان کی زندگی میں اضافہ ہوا؟ نہیں. موت نے انہیں اپنا لقمہ بنا دیا, وہ موت کے منہ میں چلے گئے, وہ ہڈی بن گئے, بوسیدہ ہو گئے, مٹی بن گئے. تو وہ موت جو ہر ایک کو آنے والی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس زندگی کی قدر کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. یہ صرف کیلنڈر چینج نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف منتھ کا پیپر چینج نہیں ہو رہا ہے. آپ کی زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے, یہ زندگی کا چکا آگے بڑھتے جا رہا ہے اور آپ کو قبر کے قریب لے جا رہا ہے. اپنی زندگی کا احساس کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کیوں دی ہے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے؟ کمانے, کھانے, صبح سے شام تک. اب جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے, کیا اسی لیے نہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. اللہ نے کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کوئی کام نہیں تھا, ایسے ہی پیدا کر دیا تم کو؟ نہیں, بلکہ یاد رکھو تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے. واپس جانا ہے, ریٹرن جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور حساب دینا ہے. زندگی کا مقصد کیا تھا پھر؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ لیعبدون, تاکہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت ہم سے کتنی ہو رہی ہے؟ زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے, اس میں ہم کس حد تک سکسیس ہیں؟ ایجوکیشنل کے اعتبار سے ہم غور کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس غور کرتے ہیں, بزنس مین بزنس کے اعتبار سے غور کرتا ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنی اسلامی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا پھر اولئک کالانعام, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ چوپایوں سے بدتر ہے, بل ہم اول, چوپائے جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہم موازنہ کریں, کمپیر کریں ہماری زندگی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک غیر مسلم کی زندگی. حالانکہ وہ اپنی زندگی کو ایک ٹارگٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اس کے پاس اس کے عزائم ہے, فیوچر پلان سے, اگرچہ کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا, لیکن ہمارے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اپنے آنے والے کل کے لیے اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کرو. آنے والا کل, وہ کل چاہے زندگی کا ہو یا سب سے اہم کل وہ قیامت کے دن کا کل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, سب سے بڑا فیوچر پلان اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے. اس فیوچر پلان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, اس کے حساب سے ہم کیسے تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو, ایسے ہی وقت برباد کر رہے ہیں. اس زندگی کو غنیمت جانیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو, کیلکولیٹ کرو زندگی کے کتنے سال میرے کس کام میں گزرے ہیں, کتنا وقت میرا کس کام میں گزرا ہے, عبادت میں کتنا لگا ہے, سونے میں کتنا لگا ہے, سوشل میڈیا پر کتنا لگا ہے, ہوٹلنگ میں آؤٹنگ میں کتنا لگا ہے, دوستوں سے گپ شپ میں کتنا لگا ہے, چغلی غیبت میں کتنا لگا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے میں کتنا لگا ہے. ہر طریقے سے کیلکولیٹ کیجئے اپنی زندگی کا وقت کہاں لگ رہا ہے. بھئی پوری زندگی اتنی گزر گئی, 40-50 سال گزر گئے, 60-70 سال گزر گئے, اب کیسے حساب لگایا جائے؟ آج سے شروع کیجئے.
روزانہ 24 گھنٹے کا حساب لگائیے اپنے آپ کے 24 گھنٹے سونے سے پہلے دن بھر کا حساب لے لیجئے. کیا کہاں آج کے اوقات، ہماری مصروفیت، آج کا شیڈول کیسا رہا ہمارا، کیسے گزرا ہمارا یہ ٹائم، کہاں ہم نے لگایا، تاکہ آپ کو احساس ہو. اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، خود اپنے آپ کو تول لو. آپ کے اعمال تولے جانے سے پہلے، کل قیامت کی دن اللہ کے پاس عمل تولا جائے اس سے پہلے خود اپنے عمل کا موازنہ کرو اور دیکھو کہ میرے اندر روز بروز ڈیلی کیا چینجز ہو رہے ہیں، ڈے بے ڈے میرے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے. اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، جیسے کل تھے ویسے آج ہے، جیسے بچپن میں تھے ویسے جوانی میں ہے، اور جیسے جوانی میں تھے ویسے بڑھاپے میں آ گئے، تو پھر سمجھو کہ آپ نے اپنی زندگی سے کچھ بھی نہیں کمایا، اپنی زندگی سے آپ نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے اپنے آپ کو اگر چینج نہ کیا. اور یاد رکھیں پورے قوموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر قوم انفرادی طور پر تو خود کو چینج کرنا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا ہے، لیکن پوری قوم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا، اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر خود سے تبدیلی کی بات آئے. وہ خود اپنے آپ کو بدل لانا چاہے، ایسے ہی لاپرواہی میں، سستی میں، غفلت میں پڑی رہے. آپ دیکھیں ہم اگر فائنانس کی بات کریں، اکانومیکل اعتبار سے مسلمانوں کی جو آج حالت زار ہے، جس پہ ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمان پسماندہ ہیں، بی سی ہیں، فلاں ہیں، لائن میں ٹھہر کے راشن لینا ہے، راشن کارڈ کے لیے کرنا ہے، فلاں کے لیے کرنا ہے. آپ یقین مانیں ہمارے ہی شہر حیدرآباد کے لوگ وہ دنیا کی ایسی قوم ہے جو ظہر سے پہلے نہیں اٹھتی ہے، جبکہ دیگر علاقوں کے لوگ یہاں آ کر ہمارے ہی زمین میں رہ کر، ہمارے ہی آس پاس میں رہ کر، آج وہ یہاں ہم برسوں سے یہاں ہیں، آج یہاں مکاندار کرایہ دار بن گئے، کرایہ دار مکاندار بن گئے. محنت کر کے تبدیلی، یہ فائنانس کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اکانومیکل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. دوسرے علاقے کے لوگ یہاں آ کر رہ کر محنت کر کے ہر فیلڈ میں کسی فیلڈ کا نام نہیں لیتا، ہر فیلڈ میں وہ آگے بڑھ گئے. لیکن ہمارے لوگ نہ اکانومیکل اعتبار سے مضبوط، نہ دینی اعتبار سے مضبوط، نہ تعلیمی اعتبار سے مضبوط، کس اعتبار سے مضبوط ہیں آخر؟ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ تبدیلی لائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم جب تک تبدیلی کی فکر اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری صرف دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر نہیں بدل جاتی. وہ کہتے ہیں لوگ دعا سے تقدیر بدل، دعا کرو دعا کرو. دعا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کرام کہ تم جاؤ لوگوں سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے تم جاؤ لکڑی کاٹو، لاؤ اسے بازار میں بیچ کر اپنے ہاتھ سے پیسہ کما کر کھاؤ، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر. کتنے ہمارے نوجوان ہیں جاب نہیں مل رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لائن پہلے سے پکڑ لیے، بس اسی لائن میں جاب چاہیے، اس سے ہٹ کے دوسری لائن چینج کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسی لائن کی جاب چاہیے. اس میں نقصان ہوا، گھر میں بیٹھے ہیں، باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اب یا پھر اگر شادی کر کے دے دیے کسی کو تو سسرال پہ بوجھ بنا ہوا ہے. کیسے کیسے حالات ہمارے نوجوانوں کے. چینجز لائیے اپنے اندر، تبدیلی لائیے. دیکھیے دوسری قوموں کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر کیجئے. اور جہاں تک مال کی بات ہے، بہت سے لوگ صرف مال کی بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے مال کمانا بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے رہو، لیکن مال کماؤ حلال طریقے سے اور حلال میں خرچ کرو. ابھی جو نیو ایئر منایا گیا، مسلمانوں کی بیکریز حیدرآباد میں ماشاءاللہ بہت ہے، بیکری تقریباً بیکری کی لائن میں مسلمان زیادہ ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، کھانے والے بھی مسلمان ہیں، اور نیو ایئر کے کیک بیچنے والے بھی مسلمان، خریدنے والے بھی مسلمان. کتنے مسلمانوں نے اس کے اندر پیسہ ضائع کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال نہیں کرے گا کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا؟ نیو ایئر میں لگایا تھا میں، جشن منایا تھا میں، پٹاخے پھوڑا تھا میں؟ اللہ کے پاس یہ جواب دینے والے ہو. لا تسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک سے باہر نکلے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہیں. تفصیلی طویل واقعہ ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں. بھوک سے پریشان ہیں، نڈال ایک صحابی کے باغ میں گئے، انہوں نے وہاں گوشت بھنا ہوا گوشت پیش کیا، کھانے کے بعد ٹھنڈا سا پانی پی لیے، فراغ ہو گئے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو پانی جو تم ٹھنڈا پانی پیو، اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے.
ایک نعمت بھوک مٹا رہی ہے، پیاس مٹا رہی ہے، وہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یقین مانیں آپ، اسی سال میں 2024 میں آج پوری مسلم دنیا کی، اگر آپ پورا مسلم دنیا کا جائزہ لیں، عرب ممالک کا، سیریا کی حالات دیکھ لیں، فلسطین، ایک سال نہیں ویسے تو گزشتہ 70 سال سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے کتنے ممالک ہیں جہاں لوگ بھوکمری کا شکار ہیں۔ سوڈان لے لیجئے آپ، ایسے کئی علاقے ہیں، عراق لے لیجئے، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ہمارے مسلمان اچھی حالت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ نوازا تھا، حالات نے کروٹ بدلی، لوگ کہاں سے کہاں آ گئے، ظلم کی چکی میں پس رہے، کھانے اور دانے کے لیے ترس رہے، اور ہمارے لوگ ہیں جو ایک سال میں کتنا ضائع کیا ہے۔ اللہ نے نوازا تھا، پیسہ دیا تھا، اس پیسے کو کہاں، دعوتوں میں، شاپنگز میں، آؤٹنگز میں، کتنا کھانا روزانہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ایک ایک چیز کا سوال ہونے والا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم پریشان ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو مال جو کما رہے ہو وہ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال جگہ میں لگاؤ، اور اس کے اندر اسراف ولا تسرفو، فضول خرچی اور اسراف نہ کرو۔ اور اسی طرح جہاں تک بات ہے حالات کے تبدیلیوں کی، تو بہت سے آج فتنے آ چکے ہیں، آج بہت سے فتنے جنم لے چکے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ بے پردگی و بے حیائی کا فتنہ ہے۔ ایک سال کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، کتنی مسلمان بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، ہر ایک کا آپ جائزہ لیتے چلے جائیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو یہ سال تو بدلا ہے، لیکن کیا ہمارے مسلمان بدل رہے ہیں؟ حالات جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں چینج ہوتے جا رہے ہیں، تبدیلیاں لائی جا رہی ہے، قوانین سخت کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ دینی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے مسلمان آج کا تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، جو فتنے کے، چاہے وہ بے حیائی کا فتنہ ہو، بے پردگی کا فتنہ ہو، چاہے وہ مختلف محرمات کا جو فتنہ ہے، وہ تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے۔ اور ان میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ، دین اسلام سے مرتد بنانے کا فتنہ، اور اس کے اندر جو غیروں کی تہذیب اور غیروں کے کلچر کو آج مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، ٹھوسا جا رہا ہے، بچے کے ذہن میں سرایت کرایا جا رہا ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، مجھ کو اور میری اولاد کو پروردگار بتوں کی بت پرستی سے تو بچا لینا۔ سال بدلا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان یہودیوں کی اور ان نصارہ کی جو کاپی کرتے ہوئے کرسمس بھی منائے، نیو ایئر بھی منائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری بعثت کے بعد جو بھی یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، مشابہت مطلب کاپی کرنا، وہ جیسے کر رہے ہیں ہم ویسے کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے، انہی کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، انہی کے ساتھ تم کو رکھا جائے گا۔ اپنے آپ کو چینج کریں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانیں۔ زندگی کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فارغ اوقات کا ہے، خالی ٹائم، فری ٹائم۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، حالانکہ سب کے پاس بہت ٹائم ہے سب کے پاس، لیکن ٹائم کسی اور جگہ لگ رہا ہے۔ یہ جو سال بدل گیا، اس سال میں کتنے گھنٹے تھے، کتنے اوقات تھے، آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کا فری ٹائم کتنا تھا جو آپ نے غلط جگہ پر لگایا ہے، غلط جگہ پر لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحت۔ اللہ نے جو صحت دی ہے
آج صحت مند ہیں، آپ مسجد آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کو جا سکتے ہیں، اپنے بلبوتی پہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں، آئی سی یو میں چلے جائیں، آپ وہاں ابھی حال میں میرے ایک دوست کے پاس مجھے آئی سی یو میں جا کر ملنے کا موقع ملا، انہوں نے کہا کہ یہاں نہ قرآن لانے کی اجازت ہے، نہ فون لانے کی اجازت ہے، کوئی کتاب میرے پاس رکھنے کی یہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، بس مولانا جو دعائیں یاد ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں اگر دعا کسی کو یاد ہی نہ ہو، کسی کو سورہ یاد ہی نہ ہو، قرآن یاد ہی نہ ہو، وہ کیا پڑھے گا، کیا کرے گا وہ وہاں پر؟ ہاسپٹل میں ٹی وی لگا کے دکھایا جائے گا، دیکھتے بیٹھے گا، اسی حالت میں مر جائے گا، اسی حالت میں مر جائے گا، کیا دیکھے گا؟ تو یقین مانیے یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا ہے، صحت اور خالی اوقات، ان خالی اوقات میں سیکھیے۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں سیکھنے کا انتظام ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، تعلیم کا بندوبست ہے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ آئیے، وقت نکالیے، سیکھیے، زندگی میں کچھ سیکھ کر جائیے، تاکہ ایسے وقت میں جب آپ دعا کے محتاج ہوں، آپ کی زبان سے دعا تو نکل سکے۔ آپ کی زبان سے آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے تو ایسی حالت میں دعا اور عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، جو قرآن یاد ہے وہ تو پڑھ سکیں، کچھ تو کم از کم آپ کے کام آ جائے۔ زندگی گزر رہی ہے لیکن ہمارے پاس کچھ توشہ نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے لیے توشہ تیار کر کے لے جانے کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں، لاپرواہیوں سے ہمیں نجات دلا کر ہمیں اپنے مستقبل کے لیے اور سب سے بڑھ کر آخرت کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں اتارا ہے، اس پر کما حقہ عمل کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور ہماری نسلوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔